اکتفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد 15ویں پارے کے اخیر میں یعنی 20ویں رکوع پر اللہ تعالیٰ نے ایک قصے کو بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے کسی امتی نے یہ معلوم کیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں۔ جواب ان کا ٹھیک تھا، اس لیے کہ وقت کا نبی سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر کہہ لیجیے ایک طریقے سے گرفت فرمائی اور یہ فرمایا کہ نہیں، ہمارے ایک بندے ہیں جن کا نام خضر ہے، وہ آپ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے علم سیکھنے کے لیے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ یہ بتلا دیجئے کہ وہ مجھے کہاں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم دریا کے کنارے کنارے چلتے رہنا اور اپنے ساتھ میں ایک مچھلی لے لینا، مچھلی کھانے کے لیے، لیکن وہ مچھلی جس جگہ تمہارے توشے دان سے نکل کر، تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی جائے تو سمجھ جانا کہ وہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ ایک خادم کو لیا جن کا نام یوشع بن نون تھا، وہ ان کے خادم تھے اور دونوں کے دونوں یہ اسی راستے پر نکلے جس راستے پر اللہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہاں جانا ہے۔ چنانچہ آپ کے تھیلے میں ایک مچھلی تھی، یعنی زندہ نہیں تھی، بعض مورخین لکھتے تھے کہ وہ کھانے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ رکھی تھی۔ یہ دونوں چلتے چلتے اتنا آگے نکل گئے کہ ان کو تھکن ہوئی، تو ان کو جب تھکن ہوئی تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ لائیے جو ہم نے مچھلی رکھی تھی کھانے کے لیے، آپ وہ کھانے کے لیے دیجیے۔ ان کے خادم کو یہ بات یاد آئی کہ ہم جہاں ایک جگہ رکے تھے تھکن میں آرام کرنے کے لیے، تو وہ مچھلی اس جگہ تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہی وہ جگہ تھی جس جگہ کی ہمیں تلاش تھی، آپ کو بتلانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ دونوں واپس آئے، آ کر کے انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا ہے اسی جگہ جس جگہ وہ مچھلی نکل کر کے گئی تھی، جہاں اللہ نے آپ کو رہنمائی کی تھی۔ اب انہوں نے فوراً سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت خضر نے جو لیٹے ہوئے تھے ابھی تک موسیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن سلام کے جواب میں کہا وعلیکم السلام یا کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ کا نام کلیم اللہ ہے، لقب، اس لیے کہ آپ نے اللہ سے باتیں کی تھی۔ اب حضرت موسیٰ سوچنے لگے کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھے پہچان لیا، اس کا مطلب کوئی اہم آدمی ہے۔ چنانچہ جب گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے، تو میں آپ سے وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ میں برداشت نہیں کر پاؤ گے، چیزیں سنبھال نہیں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں کوشش کروں گا، آپ ساتھ لے کر کے چلیے۔ اب ہوا یہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر۔ راستے میں دریا تھا، دریا کے ادھر جانے کے لیے کشتی کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے اس کشتی پر جس پر سوار تھے ایک تختے کو نکال دیا۔ اب حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ہم کشتی میں ہیں اور کشتی کا تختہ توڑ دیا تو رہا نہیں گیا، فوراً سوال کر دیا کہ بھئی ہم ڈوب جائیں گے، سب کے سب کشتی میں ہیں، تم نے تختے کو توڑ دیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ برداشت نہیں کر پاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے، بغیر بولے رہ نہیں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس مرتبہ آپ معاف کیجئے، دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ اب یہ دونوں آگے بڑھے، آگے جب یہ بڑھتے ہیں تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر نے ایک بچے کو بلایا اور اس کی گردن توڑ کے اس کو جان سے مار دیا۔ اب حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا، ظاہر سی بات ہے بچے کو مار دیا، فوراً کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک جان کو بغیر گناہ کے مار دیا۔ حضرت خضر نے جواب نہیں دیا کہ کیوں مارا، کہنے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اسی لفظ سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اب حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اگر اب دوبارہ میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے چھوڑ دینا، ساتھ میں مت رہنا۔ چنانچہ اب یہ دونوں آگے چلے،
ایک بستی ان کو نظر آئی، اس بستی میں یہ داخل ہوئے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو بھوک لگی تھی تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت خضر نے دیکھا، آگے بڑھے کہ ایک دیوار ہے، وہ قریب تھا کہ گر جائے، بالکل آڑھی تھی، اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی، اپنے ہاتھ سے وہ دیوار آپ نے سیدھی کر دی۔ اب حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ کمال کے آدمی ہیں، انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، آپ نے فری میں ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ بہتر ہوتا آپ ان سے یہ کہتے کہ دیوار سیدھی کر دوں گا، پیسے لوں گا، پھر اس پیسے سے ہم کھانا کھا لیتے۔ حضرت خضر کہنے لگے کہ بس اب یہ جدائیگی کا وقت ہے، ھذا فراق بینی و بینک، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، البتہ تم چونکہ مجھ سے جدا ہو رہے ہو تو جو 3 کام میں نے کیے ہیں اور تمہاری عقل میں نہیں آئے ہیں، ان تینوں کی حکمت، ان کا جواب سمجھتے ہوئے چلے جائیے۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے جو کشتی توڑی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ دریا کے جس طرف ان کو جانا تھا کشتی والوں کو، وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو یہ کیا کرتا تھا کہ اگر کوئی کشتی صحیح سالم ہوتی تھی تو وہ اس کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اور کوئی کشتی اگر ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہو، عیب دار ہو، اسے نہیں لیا کرتا تھا۔ کہ اس بنا پر میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا تاکہ ان غریبوں کی کشتی وہ بادشاہ نہ لے لے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ پھر تو تم نے ٹھیک کام کیا تھا۔ اب دوسری مصلحت یہ بتلائی کہ وہ جو میں نے بچے کو جان سے مارا تھا وہ اس لیے مارا تھا کہ اس بچے کے ماں باپ ایمان والے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور یہ بچہ آگے چل کر کے کفر کرتا، نافرمانی کرتا، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا، تو میں نے بچپن میں ہی اس لیے اس کو قتل کر ڈالا۔ تیسری مصلحت یہ بتلائی کہ وہ جو دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا، اگر وہ دیوار میں سیدھی نہ کرتا تو ان یتیموں کا نقصان ہو جاتا، اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی تاکہ یتیموں کا نقصان نہ ہو، کیونکہ ان کے ابو بڑے نیک آدمی تھے۔ بہرحال یہ حضرت خضر نے تینوں کاموں کی مصلحت بتا کر کے حضرت موسیٰ کو رخصت کر دیا۔ اس قصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہم مسلمانوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو، کہ آدمی کو تکبر سے بچنا چاہیے، بڑائی سے بچنا چاہیے، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، آدمی کتنا ہی نالج فل کیوں نہ ہو، اس سے اوپر کوئی نہ کوئی نالج والا اللہ نے ضرور پیدا کیا ہے۔ کوئی آدمی اپنے فیلڈ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا ماہر ہوں کہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور بھی بہت ساری مصلحتیں لکھی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے بتایا تھا کہ سورہ کہف کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ مکے کے کافروں نے، مشرکوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ بتلائیے کہ وہ بادشاہ کون ہے جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں بیان فرماتے ہیں کہ اے محمد، یہ لوگ آپ سے معلوم کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ میں ان کا قصہ تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ بادشاہ کون تھے؟ ذوالقرنین، یاد رکھیں گے، ذوالقرنین۔ یہاں مؤرخین نے اس پر بحث نہیں کی ہے کہ یہ وقت کے نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے یا کون تھے، بس اتنی بات ہے کہ یہ بادشاہ تھے، اور ان کا قصہ یوں تو بہت مفصل ہے لیکن خلاصہ یہ ہے، آپ پڑھ لیجئے گا اپنے طور سے اس قصے کو، کہ انہوں نے مشرق سے لے کر کے مغرب تک کا سفر کیا، اور جب یہ پہنچتے ہیں بالکل آخری کنارے پر تو وہاں جو قوم رہتی تھی اس نے شکایت کی کہ ہمارے اس طرف کچھ لوگ ہیں جن کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، اور وہ آتے ہیں ہماری کھیتیوں کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کسی طریقے سے ان سے ہماری حفاظت کر دیجیے۔ تو انہوں نے ایک دیوار قائم کی پیتل اور تانبے کے ذریعے، یعنی پیتل کو پگھلا کر، تانبے کو پگھلا کر دیواروں کے بیچ میں تانبا پگھلایا، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج اب ان بستی والوں کی طرف نہیں آ سکتے۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ بھی بحث کی کہ یہ وہی دیوار ہے جسے چائنا کی دیوار کہا جاتا ہے، لیکن یہ سب باتیں خام خواہ ہے۔ قرآن نے جب کسی چیز کو کھول کر کے بیان نہیں کیا تو ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بس اتنی بات ہے کہ ذوالقرنین نام کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، اللہ نے ان کو پوری دنیا کے اندر حکومت کرنے کا موقع دیا، اور مشرق سے مغرب تک انہوں نے سفر کیا۔ 16ویں پارے کے پاؤں پر شروع ہوتی ہے سورہ مریم،
آپ جانتے ہیں قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ان میں ایک صورت کا نام ہے مریم، اور مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، جن کے پیٹ سے اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اور اسی مصلحت سے قرآن نے صرف پورے قرآن میں ایک عورت کا نام لیا۔ لوگ یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن نے نام لے کر کے کہہ دیا کہ نہیں، وہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ اور آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور آپ کا کرشمہ یہ ہوا کہ بچپن میں تھے، ابھی چھوٹے سے تھے، اللہ نے آپ کو زبان عطا کی، کیونکہ حضرت مریم جنگل سے جب آپ کو لے کر کے آئی، جنگل میں جنم دیا تھا۔ میں بہت سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا، آپ پڑھ لیجئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ ان کو لے کر کے بستی والوں کے پاس پہنچی تو بستی والوں نے وہی کہا جو کہنا تھا، نعوذ باللہ، کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، بغیر شوہر کے آپ کے باپ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے حضرت مریم سے کہا کہ تم اپنے منہ سے جواب مت دینا، اپنی صفائی مت بیان کرنا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو وہی ہوا، حضرت مریم نے کہا کہ اسی سے پوچھ لو بچہ کہاں سے آیا۔ وہ کہنے لگے آپ مذاق کر رہی ہیں، یہ بچہ کیسے بولے گا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کے ذریعے کرشمہ دکھلا کر کے حضرت عیسیٰ کو جو زبان دی، اس پر الفاظ جاری کیے، اور قرآن نے وہ الفاظ استعمال کیے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ابھی چھوٹے سے ہیں اور بول رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آنے والے وقت میں کتاب دے گا آسمانی، اور مجھے وقت کا نبی بھی بنائے گا، اور وہی ہوا۔ تو یہ قرآن نے اس مصلحت سے حضرت مریم کے نام پر ایک صورت قائم فرمائی، اور اسی صورت کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، اور حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا، اور مختلف نبیوں کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ تمام کے تمام انبیاء آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور سب کو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندے وہ تھے جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ سجدے میں روتے ہوئے گر جایا کرتے تھے۔ یہی وہ آیت ہے جس پر سجدہ کرنا واجب ہے، اور آج ہم سب نے بھی سجدہ کیا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ذکر کی ہے جس کا نام ہے سورۃ طٰہٰ، اور یہ وہ سورت ہے جسے بعض حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ سورہ رحمان کو اور سورۃ طٰہٰ کو بھی اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے خود تلاوت کیا تھا۔ فرشتوں نے فرمایا تھا کہ کتنی برکت والی ہوگی وہ زبانیں جو ان جیسی سورتوں کی تلاوت کیا کریں۔ یہ وہی صورت ہے جسے پڑھ کر سن کر حضرت عمر ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو بیان کیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر حضرت موسیٰ کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ کا ذکر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں ہے۔ اور اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے کہا کہ اپنے نبی ہونے کی کوئی علامت دکھلائیے، تو آپ جانتے ہیں وہ قصہ کیا پیش آیا، آپ نے لاٹھی ڈالی، وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کر کے فرعون نے کہا کہ یہ تو جادوگر کا کام ہے، آپ جادوگر ہیں، لہذا میں پورے شہر سے جادوگروں کو اکٹھا کروں گا اور تمہارا مقابلہ کرواؤں گا۔ چنانچہ ایک دن طے ہوا کہ فلاں دن صبح کے وقت میں تمام لوگ اکٹھے ہوں گے میدان کے اندر، جادوگر بھی اپنا کرشمہ دکھائیں گے، اور حضرت موسیٰ سے کہا گیا آپ بھی اپنا کرشمہ دکھانا۔ وہ حضرت موسیٰ کو جادوگر سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ فرعون نے پورے علاقے کے اہم سلیکٹڈ جادوگروں کو بلایا۔ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہ پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم، یعنی آپ دکھاؤ گے جادو یا ہم؟ حضرت موسیٰ نے کہا بل القو، تم ہی دکھلا دو پہلے۔ تو انہوں نے ہاتھوں میں ان کے رسیاں تھی، ان رسیوں کو ڈالا اور کوئی نظر بندی کا کام کیا۔ جو جادو انہوں نے سیکھا ہوا تھا وہ رسیاں دیکھنے والوں کو لگی کہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ بعد میں حضرت موسیٰ نے اپنی جب لاٹھی ڈالی تو اللہ کی مدد چونکہ آپ کے ساتھ تھی، چند سیکنڈ کے اندر
یہ حضرت موسیٰ کی جو لاٹھی اژدہا بنی تھی ان کے بنے بنائے دھندوں کو نگل گئی اور حضرت موسیٰ کی جیت ہوئی۔ ہوا یہ وہ سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں، اسی نے تمہیں جادوگری سکھلائی ہے، لہذا میں تمہارا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں اس طریقے سے کاٹوں گا اور کاٹ کر کے سولی پر درختوں کے اوپر تمہیں سزا دے کر کے جان سے مار دوں گا۔ لیکن جب ایمان دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو آدمی مرنے سے ڈرتا نہیں۔ ان تمام لوگوں نے جو ایمان میں داخل ہوئے تھے جادوگر کہنے لگے کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر لے، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو بھی کرے گا وہ اس دنیا کا فیصلہ ہوگا، ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے گا۔ چنانچہ ایمان سے وہ نہیں پھرے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ اسی پارے کے اندر وہ آیت آتی ہے جو قبر پر مٹی ڈالنے کے وقت میں ہم پڑھتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ منہا خلقناکم، تین مٹھی ڈالتے ہیں نا، سب سے پہلے ڈال کر پڑھتے ہیں منہا خلقناکم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، دوسری مٹھی ڈالتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، ہم اسی مٹی میں تمہیں لوٹا رہے ہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، تیسری مٹھی میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ ہم دوبارہ تمہیں کل قیامت کے دن اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیں گے۔ تو یہ اسی 16ویں پارے کی سورۃ طٰہٰ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ نے پہاڑوں کا تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آ کر کے پوچھا کہ اے محمد آپ یہ کہتے ہو کہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو کیا یہ پہاڑ جو اتنے اونچے اونچے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ اللہ نے جواب دیا قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے محمد ان پوچھنے والوں کو بتلا دو کہ میرا رب ان کا ریزہ ریزہ کر کے ہوا کے ذریعے ان کو اڑا دے گا۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ ایسے اڑے پھریں گے جیسے روئی اڑی پھرتی ہے۔ یہ اللہ نے اپنی طاقت اور قوت کو یہاں بیان کیا۔ پھر وہی واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے کا اور ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا۔ آگے اللہ تعالیٰ 17ویں پارے کے اندر ایک سورت شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ 15-20 منٹ میں اس وقت تو کسی نبی کا قصہ بیان نہیں کیا جا سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ آپ لوگ ایک کتاب خریدے قصص الانبیاء کے نام سے، ہر زبان میں وہ کتاب ہے، گوگل پر بھی آپ کو مل جائے گی، اور آپ اس کتاب کو پڑھیں تاکہ ہمیں یہ پتہ رہے کہ اللہ نے کس نبی کو کس علاقے میں بھیجا تھا، کس قوم کی طرف بھیجا تھا، کتنے دن انہوں نے محنت کی اور محنت کا کیا نتیجہ نکلا۔ وہ سب واقعات انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں رہیں گے تو قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یہاں اللہ نے انہی واقعات کا ذکر کیا۔ اہم چیز یہ ہے یہاں جو بیان کی گئی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انسان کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائے گی۔ جب قرآن نے یہ بات کہی، اب سے کچھ سالوں پہلے تک لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ کیا چیز ہے، آدمی نے کسی کو پیسے دیے نیکی کے لیے تو وہ کیسے تولے جائیں گے، آدمی نے نماز پڑھی تو نماز کے ثواب کو کیسے تولا جائے گا، انسان نے کوئی گناہ کیا اس گناہ کو کیسے تولا جائے گا، اس میں تو کوئی جسامت نہیں ہوتی۔ لیکن اس زمانے کی ترقی نے یہ آیتیں ہم کو بڑھیا کر کے سمجھا دی۔ کیسے؟ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے اگلے ہی سیکنڈ میں نیوز بتا دیتی ہے کہ زلزلہ کتنی رفتار سے تھا۔ ہمیں جو شوگر ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے شوگر کوئی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن مشین ہمیں ناپ کر کے بتلا دیتی ہے شوگر کتنی ہے۔ ہم ہوا جو چلتی ہے، تاپمان جو ہمارے یہاں رہتا ہے، اس کو بھی مشینوں کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے، موبائلوں کے ذریعے سے جانچ لیتے ہیں کہ آج کتنا ڈگری ٹیمپریچر ہے۔ تو جب انسان جیسی مخلوق جس کو اللہ نے بتایا، پیدا کیا، وہ اللہ کے علم کے مطابق ہوا کو تولنے لگا، شوگر اور بی پی کو ناپنے لگا، زلزلے کی رفتار کو ناپنے لگا، تو کیا وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا انسان کی نیکیوں اور برائیوں کو نہیں توڑ سکتے؟ اس زمانے میں چیزوں کا سمجھنا بہت آسان ہوا۔ پھر آگے اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر وہ ہے،
آپ نے سنا ہوگا وہ قصہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، سنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نمرود نے جو ڈلوایا تھا وہ اسی قصے کے اندر ہے، اسی پارے میں تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ تم ابراہیم کے لیے سلام کی والی بن جاؤ، یعنی نہ اتنی ٹھنڈی بننا کہ ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف ہو، نہ گرم رہنا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلایا نہیں۔ اللہ اس کے ذریعے کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ آگ جلاتی تو ہے، لیکن اللہ کا حکم اگر نہیں ہے تو آگ جلانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر آگے اللہ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ایک قصے کا ذکر کیا، میں اس کو شارٹ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دو آدمی آئے اور انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا۔ کہنے لگا ایک کہ میں کھیت کا مالک ہوں، یہ بکریوں کا مالک، اس کی بکریاں میرے کھیت میں گھسی اور میرے کھیت کو نقصان پہنچا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، بکری والوں سے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ بکری والا اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے جتنا اس کا نقصان ہوا ہے، اور فیصلہ کر کے ان کو رخصت کر دیا۔ جب یہ نکلے تو راستے میں حضرت سلیمان ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے بتایا تو اللہ یہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے دوسرا فیصلہ کیا، اور بیٹے کا فیصلہ باپ سے زیادہ اچھا تھا۔ اچھے دونوں تھے، بیٹے کا زیادہ اچھا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے مالک نہیں بنایا کھیت والے کو بکری کا، بکری والے کو کھیت کا، بلکہ یہ کیا کہ ایسا کرو، کھیت والے سے کہا کہ تم اس کی بکریاں لے لو، اور بکری والے سے کہا کہ تم اس کا کھیت لے لو۔ کب تک؟ جب تک جتنا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی نہ ہو جائے۔ یعنی کھیت والے سے کہا کہ تم کھیت استعمال کرو، جو فصل آئے اسے استعمال کرو، اور بکری والے سے کہا کہ تم بکریوں کا دودھ استعمال کرو، اسے بیچو۔ جب یہ تمہارا کھیت اس لیول پہ کر دے گا جس پہ تھا، تم اس کی بکری اس کے سپرد کر دینا، یہ کھیت تمہارا تمہارے حوالے کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ زیادہ اچھا تھا۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ پھر آگے اللہ نے حضرت سلیمان کے معجزے کا ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں نبی گزرے ہیں، اور یہ وہ نبی تھے جن کے ساری دنیا کی چیزیں اللہ نے کنٹرول میں کر رکھی تھی۔ آپ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے جس پر حکومت کرتے تھے، اور ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا جہاں چاہتی تھی ان کے مطابق اس تخت کو لے جایا کرتی تھی۔ پھر حضرت ایوب کا بھی یہاں ذکر ہے۔ حضرت ایوب کو آپ جانتے ہیں اللہ نے بہت آزمائشوں میں مبتلا کیا، بیماریاں پیدا ہوئی، اور ان بیماریوں پر آپ نے صبر کیا تو اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی۔ ایک کتاب داستان ایوب کے نام سے مارکیٹ میں ملتی ہے، اس میں من گھڑت باتیں ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت ایوب کی بیماری اتنی زیادہ بھیانک تھی کہ کیڑے پڑ گئے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو آزماتے تو ہیں، لیکن ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتے کہ لوگ ان سے گھن اور نفرت کرنے لگے۔ تو یہاں قرآن نے یہ سب بیان نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ نے حضرت یونس کا ذکر کیا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یونس وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا تھا، اور پھر اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکلوایا۔ تو یہ تو واقعہ ہے مچھلی کا ان کو پیٹ میں لے کر جانا، یہ اسی 17ویں پارے کے اندر بیان ہوا۔ میں تفصیلات تو واقعات کی بیان نہیں کر سکتا 15-20 منٹ میں، اتنا تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کون سے پارے میں ہے، کس صورت میں ہے، ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے گا۔ اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں وہ دعا کی تھی جو ہم بھی پڑھتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ کی ذات بابرکت ہے اور میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ واقعہ کہیں اور آئے گا تو انشاءاللہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اصل میں 2 جگہ قرآن کی بات ہے، دعا کرنے کے لیے جانا ہے، اس لیے اور